اربوں روپیہ خود خرچ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 60 پیج کا ان کا اشتہار آیا کارکردگی کا، جس میں 170 تصویریں تھی سی ایم کی. تو یہ اربوں روپے لگا رہے ہیں، 10 کھرب کا ان کا کرپشن اسکینڈل نکلا ہے. اور ان سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ عمران خان صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب سوالات دیں گے ون بائی ون کر کے. اچھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو دعویٰ آپ نے ابھی بات کی، جو عدلیہ ہے، نظام عدل پر ہمیں اعتماد نہیں، یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ سیاسی ہو چکا ہے. تو آپ کو کس بحاف پہ امید ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں سے ختم ہو جائیں گے؟ اور دوسرا، آپ نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جن ارکان اسمبلی کو سزا ہوئی ہے. کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ان کا ہائی کورٹ میں جو اپیل کے بغیر الیکشن کمیشن نے ان کو جو حلقیاں کو خالی کرا دیا، کیا گرفتاری کے بغیر یہ اپیلیں سنی جا سکتی ہیں عدالتوں میں اور ان حلقوں میں آپ حصہ نہیں لے سکتے؟ آپ کے دو سوال. جی تو آپ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اوپر 26ویں ترمیم کے بعد ہمارا اعتماد ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم کھڑے ہیں حق کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں سچائی کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں انصاف کے ساتھ. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، آپ جتنا بھی عدالتی نظام کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، الٹیمیٹلی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ فیصلہ پھر فائنلی آ کے انصاف، حق اور قانون کے مطابق ہی ہوگا. تو ٹھیک ہے، وہ 26ویں ترمیم لائیں، وہ 27ویں لے آئیں. عدالت تو ہماری ہے، پاکستان کی ہے، اور وہاں انصاف انشاءاللہ ہمیں ملے گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا، حق اور انصاف اور قانون اور سچائی کے ساتھ ہم. لیکن سیکرٹری جنرل جو ہیں آپ کے، وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہم جائیں گے ضرور لیکن کورٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں. دیکھیں، میں جب کورٹ میں جاتا ہوں تو مجھے تو امید کے ساتھ ہی جاتا ہوں. اگر آپ نا امید کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کرکٹ میں بھی ہار جاتے ہیں، آپ فٹ بال میں بھی ہار جائیں گے، ہاکی میں بھی ہارتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، علی ظفر صاحب یہ سوال کرتا ہے ضمنی جہاں تک تعلق ہے، میری نظر میں قانون یہ ہے، اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ قانون یہی امپلیمنٹ ہو. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے تو جب تک آپ کا سزا فائنل نہیں ہو جاتی، یعنی کہ آپ کی اپیل بھی ختم ہو جائے، آپ کی سپریم کورٹ تک آپ کی اپیل نہ ہو اور آپ کی سزا قائم رہے، پھر ہی ڈسکوالیفیکیشن آپ کی امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سپوزنگ آج مثال کے طور پہ آج سزا ہو جاتی ہے اور آج آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیا الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، کل کو ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل مانی جاتی ہے اور سزا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو سارا کچھ ریورس کرنا پڑے گا اس الیکشن کو بھی. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میری نظر میں اگر آپ کو نچلے کورٹ نے سزا دے دی ہے تو جب تک آپ نے اپیل کی، اور اپیل میں اگر آپ کو نہیں اپیل آپ کی سکسیزفل ہوئی، اس کے بعد آپ کو کامیاب نہیں ہوئے، پھر آپ کا سپریم کورٹ کی اپیل کا بھی حق ہے، وہاں بھی آپ ناکام ہوئے اور سزا فائنل ہو جائے، پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. یہ جو تیزی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، میری نظر میں یہ غیر قانونی ہے. تو میں اپیل جو فائل کریں گے اس میں ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے عدالت سے کہ روکا جائے. اور ایک عدالت کا فیصلہ آ بھی چکا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی امپلیمنٹیشن نہ کریں. جی یہ بتائیے گا کہ 1 مہینہ ہو گیا میرے خیال آپ کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے کچھ لوگوں کی ملاقات تو ہو جاتی ہے، یہ جو ڈفرینس ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ کی نہیں ہوتی، اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے جیسے عدالتوں کے چکر آپ لوگ کاٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو امید ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کر کے یا ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملہ سلجھا دیے جائے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو ملاقات کے بارے میں نے بڑا واضح طور پہ بار بار اپنا ویو دے دیا ہے، میں اسی پہ قائم ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مل سکتا ہے خان صاحب کو، اس کو ملنا چاہیے. یہ خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کہیں کہ میں نہیں ملتا یا نہیں میں ملنا چاہتا ہوں. کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی بات چیت آنی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں سے جو ان کی ہدایات ہیں وہ باہر آ سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں اجازت مل رہی وہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا، لیکن اگر کسی کو بھی مل رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں
اور خان صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے، کیا ہدایت دینی ہے، کیا نہیں دینی. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے جو خبر ہے وہ غلط نکلے. الٹیمیٹلی وہ خبر جو بھی آئے گی اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میری نظر میں اس کے بارے میں تو میں کلیئر ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہ الزام لگاتا ہوں نہ لگاؤں گا کہ وہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملنے دیا. اچھی بات ہے کہ ان کو ملنے دیا. مذاکرات کے حوالے سے لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، میں ہمیشہ اس میں یقین رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور میری جب بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ہاں آپ لوگ بات کر لیں، حکومت سے بھی کر لیں بے شک، لیکن انہوں نے کنڈیشنز 2 لگائی تھیں اور وہ جو شرائط تھی وہ حکومت نے خود ہی نہیں مانی، اس لیے وہ اس وقت مذاکرات ختم ہو گئے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے وہ مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا اور اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ حکومت سے نہ کسی اور سے. لیکن مستقبل میں یہ سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی بھی نہیں ہوں گے مذاکرات، ہو سکتا ہے ہو جائیں. آج کے دن بہرحال وہ دروازے بند ہیں. آج کے دن میرا خیال ہے یہی فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، جو ابھی آپ کو شاید میرے سے پہلے کے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 5 سے احتجاج جو ہے وہ اپنی شکل اختیار کرے. جو یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کا دائرہ کا کیا ہوگا، خاص کر لاہور شہر کے اندر کہاں کہاں سے ریلیاں نکالیں گے اور کس طرح سے اس پروٹیسٹ کو لے کے یعنی کہ چلا جائے گا، کیا ہدایت دی جائے گی؟ جی دیکھیں، جہاں تک یہ جو پروٹیسٹ